اور جنہاں نے چتن من نبی اتوارے اور جنہاں نے چتن من نبی اتوارے وہ منظور ہو گیا خدا دے پیارے اور جنہاں نے چتن من نبی اتوارے وہ منظور ہو گیا خدا دے پیارے نبی دے صحابی نے چمک دے ستارے چمک دے ستارے نے رہبر ہمارے اور یہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اگر معاملہ دیکھا جائے تعداد تھوڑی اسلحہ تھوڑا تیاری ہے نہیں ذہن بڑے کوئی نہیں سی اچانک جو معاملہ ہویا تے اس طرح دے جذبات سنے تے میرے آقا اسلام دے اینا وفاداران دا حال ہی واقع ہے اور چندہ جی منگے محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم اور چندہ جی منگے محمد پیارا اگر بار اپنا لٹا دین سارا چندہ جی منگے محمد پیارا اگر بار اپنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں
جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت 57۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال اپنے احسانہ چو احسان دا تذکرہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل تے۔ بحر کلثم نجات تو بعد، فرعون دے غرق ہون تو بعد، آل فرعون دے غرق ہون تو بعد بنی اسرائیل دا سلامتی نال پار جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کوہ طور تے جانا اور اعتماد نہ کرنے بناتے بنی اسرائیل دے 70 لوگاں دا نال جانا اور انہاں دا ایسا مطالبہ کہ جڑا مطالبہ انہوں کرنا نہیں چاہیے سی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش دا اظہار کیتا، اللہ ذوالجلال نے انہوں نے فرمایا کہ تسی مینوں دیکھ نہیں سکتے، مگر قوم دا یہ مطالبہ جڑا انہاں دی پکڑ دا سبب بنیا، ہلاکت دا سبب بنیا، اور اللہ ذوالجلال نے احسان کر کے انعام کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام دی دعا دے نال دوبارہ زندہ فرمایا اور زندہ کر کے فرمایا اس واسطے تانوں زندہ کیتا ہے تاکہ تسی شکر گزار ہو جاؤ۔ ایسا مطالبہ کہ جڑا مطالبہ انہوں کرنا نہیں چاہیے سی انہوں کیتا، اور حدیث اندر بات یہ ہے کہ دنیا اندر تے ایسی آنکھ نہیں، ایسی کوئی نظر نہیں کہ جی عرش والے رب دا دیدار کر سکے، مگر قیامت دن جنت کے اندر ایسا ہوئے گا، اور ان کے دلائل قرآن اندر موجود نے، حدیث اندر موجود نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو پوچھیا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل رأیت ربک، کیا محبوب کیا تسی اپنے رب نو دیکھے؟ آپ نے فرمایا قال نور انا اراہ، وہ ذات ایک نور ہے، میں انہوں کس طرح دیکھ سکنا، یعنی نورانی پردے، فرمایا کہ میں کس طرح دیکھ سکنا۔ لیکن جنت کا منظر آپ نے خود ہی بیان فرمایا، آپ نے فرمایا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کول بیٹھے سی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات چانول ویکھیا، چانول دیکھ کے آپ نے فرمایا اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، فرمایا نہیں یہ بات کہ ان قریب تسی اپنے رب نو اس طرح دیکھو گے جس طرح تسی اس چاند نو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث اندر لفظ نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، کہ تسی اپنے رب نو اپنی اکھاں دے نال دیکھو گے، اس نظر دے نال دیکھو گے، مگر دعا کرو کہ اللہ سانو اس طرح دے اعمال دی توفیق دے، ایک کڑی سانو نصیب ہو جائے۔ بنی اسرائیل دے باقی معاملات دے نال نال اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
انہوں نے اس بات کی وحی بھیجی کہ اس طرح کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نال لو اور فلسطین جو کہ انہوں کا آبائی وطن ملک شام فلسطین انہوں کا آبائی وطن ہے، اور یہ ہجرت اشارہ بھی مفسرین نے لکھا ہے ادھر ہی، فرمایا انہوں نال لو اور اتھے عمالقہ قوم قابض ہے، اور انہوں دے نال جا کے انہوں نال لے کے جہاد کرو۔ جدو تسی انہوں نال لے کے جہاد کرو گی، اللہ دی مدد، اللہ دی نصرت اور فتح تو انہوں ملے گی، اور یہ ملک، یہ علاقہ، یہ شہر، یہ وطن انہوں اللہ واپس دے گا۔ یہ وحی بھیجی اللہ ذو الجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے بات رکھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ انہوں نے جا کے اسی لڑیے، اسی جہاد کریے، حالانکہ بشارت کون سنا رہے؟ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے فتح دی، اللہ دی نصرت دی، مدد دی، اور وہ شہر تواڈے قبضے چ آئے گا، تانوں واپس ملے گا۔ اینی تسلی مگر قوم والے اعتماد کرنے تیار نہیں، یقین کرنے تیار نہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے تھے کہ کہنے لگے کہ چلو اسی پہلو حالات کا جائزہ تے لے لیے، حالات کا جائزہ لئیے کہ آیا کہ اسی انہوں نے لڑ بھی سکنے ہیں کہ نہیں۔ حالات کا جائزہ لین واسطے 12 بندے منتخب کیے تھے کہ تسی جاؤ، جا کے فلسطین کا جائزہ لو، شام کا جائزہ لو، عمالقہ قوم کا جائزہ لو، اس علاقے کا انہوں لوگوں کا جائزہ لے کے واپس آ کے رپورٹ دیو، اور اس تو بعد سوچیں گے یہ بات۔ جس وقت بندے تیار کیتے، بندے بھیجے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی تھی کہ تسی آگے یہ رپورٹ کسی نو دسنی نہیں، یہ رپورٹ آگے صرف منو دسنی، یہ نہیں کہ ہر بندہ آگے رپورٹ بیان کر دے کہ اس دی اس طرح دے حالات نہیں۔ مگر ایتھے بھی انہاں لوگاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی کی تھی اور آپ دی بات دی مخالفت کی تھی۔ یہ لوگ گئے، جا کے انہوں نے جائزہ لیا، انہوں نے دیکھا، اور آ کے واپس اس بات کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں، اور رپورٹ جب کہ کیا سی کسی کو دسنی نہیں سوائے میرے تو، مگر ان لوگوں نے اس بات کی مخالفت کردے ہوئے جیڑا مرضی جندے کی مرضی رپورٹ بیان کر رہے ہیں، سوائے 2 بندیاں تو، اور ان 2 بندیاں تو علاوہ جن کے بارے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یوشع بن نون اور ایک کالب نامی، یہ 2 پکے مومن سن، اور انہوں نے رپورٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی صرف بیان کی تھی، جبکہ باقی 10 افراد نے رپورٹ مختلف لوگوں کے سامنے بیان کر دیتی۔ اور رپورٹ کس طرح دی کہ واقعتاً فلسطین کا علاقہ بڑا ہی بڑا زرخیز شیلاب علاقہ، اس طرح کے پانی دودھ دیاں نہراں پیندیاں نے اتھے، معاشی حالات لوگوں نے بڑے اچھے، اور یہ نال بات یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے ہی طاقتور، زور آور اور قد آور لوگ نے، اور اسی تے سمجھو انہوں نے سامنے ٹیڈے ہیں ٹیڈے، اور سانو وہ لوگ واقعی ٹیڈے سمجھ دے، یعنی اس طرح دی رپورٹ لے آ کے پیش کر دیتی۔ جدو رپورٹ اس طرح دی پیش کی تھی تو ایک لوگ گھبرائے، ڈرے اور ہمت ہار گئے، حالانکہ ادھر نصرت سارا معاملہ موجود سی، لیکن جدو ہمت ہار گئے،
اس دل ڈرپوک یہ سارا معاملہ کیتا تے موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہنا اپنی جگہ، مگر قوم اس واسطے تیار نہیں ہو رہی۔ اور اس آیت تو پہلے وہ پس منظر سورہ المائدہ دے اندر اللہ دے قرآن دے اندر بڑے پیارے انداز دے نال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم دے سامنے معاملے نو رکھیا اور کچھ تمہیدی باتاں کرن تو بعد قوم نو اس بات دا کیا کہ آؤ چلو اور لڑو، مگر قوم تیار نہ ہوئی۔ بڑی توجہ نال اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نو واز کرن تو پہلے تمہیدی طور تے یہ بات کہی اور احساس دلایا، مقام و مرتبے دا احساس دلایا کہ تہاڈی عزت، تہاڈا مقام کی مصر دے اندر تہاڈی کی حیثیت اور کدوں کی حیثیت رہی اور کی مقام رہا۔ بڑی توجہ نال قرآن تے غور کریا جے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت نو یاد کرو جدو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم نو، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم والیو یاد کرو اللہ دی نعمت نو جڑی اللہ نے تواڈے تے کیتی، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ ذوالجلال نے تواڈے وچ انبیاء نو بھیجیا، وجعلکم ملوکا، وہ اللہ جن نے تانوں ملک بھی دیتا، تانوں ملک بھی دیتی، اللہ ذوالجلال نے ملکیت بھی دیتی، اللہ نے ملک بھی دیتا۔ فرمایا ہو رب جن نے تواڈے اندر کنے انبیاء بھیجے، کنے رسول بھیجے، حضرت یعقوب علیہ السلام تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام گویا مصر جان دا ایک سبب بن گئے، ایتھے لوگ رہ رہنے اور ایتھے اللہ دے نبی جناب کہ ایک اللہ دے نبی نہ بنی اسرائیل دے اندر آئے اور انہاں نبیاں دے وچوں ایسے نبی بھی آئے جنہاں نو اللہ نے نبوت دے نال بادشاہت بھی عطا کیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ نے نبوت دے نال بادشاہت بھی عطا کیتی اور اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ساتھ دلا رہے نے، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ ذوالجلال نے نبی بھیجے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے بنی اسرائیل دے اندر جڑے نبی ہوندے سن وہ حکمران بھی ہوندے سن، جڑا فوت ہو جاندا ان دی جگہ تے دوسرا آ جاندا، گویا کہ نبی بھی حکمرانی بھی۔ اور ادھر قرآن کہہ رہے اذ جعل فیکم انبیاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے نبوت نال بادشاہت بھی عطا کی دیا، زہر نبی بھی ہوئے، بادشاہت بھی ہوئے، تے کنی عزت، کنہ احترام، کنہ مقام تے کنہ مرتبہ تے نال فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تانوں او کچھ دیتا جڑا جہان والیاں چو رب نے کسے نو نہیں دیتا۔ زیادہ دور کی جانا ہے، اب تھوڑے عرصے پہلے دی بات دیکھو، فرما رہے نے تھوڑے عرصے پہلے دی بات غور کر لو، اللہ نے کنے کو ٹائم جب فرعون تے آلے فرعون نو غرق کر دیتا، ان دی محلات، ان دی جگہ اور ساری چیزاں دا مالک تانوں بنا دیتا ہے کہ تو مالک نے کی کچھ تانوں دیتا، تانوں رستے مہیا کر دیتے، فرعون آلے فرعون نو غرق کر دیتا۔ اور ایسا معاملہ جڑا
تواڈے تو پہلے کسے نو اللہ نے عطا نہیں کیتا وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین ان نبی ان رسول اور بادشاہ تے نشان و شوکت اللہ نے کسی نو عطا نہیں کی تھی لہذا اپنے مقام نو سمجھو اپنے مرتبے نو سمجھو لیکن ایک قوم جیڑی ہے مسلسل غلامی دی زندگی اندر رہ کے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا ورنہ فرعون دی غلامی دی زندگی چ رہ کے تو غلام ڈرپوک ہو جاتا ہے پتہ نہیں آقا کدو چھڑک دے وے کدو انج کہہ دے وے غلامی دی زندگی چ رہ کے ڈرپوک ہو چکے کم ہمت ہو چکے اور انہاں اندر جرت اور بہادری اور دلیری ختم ہوگی جدو اس طرح کا معاملہ ایک اے بات ہے اور دوجا رب نو چھڈ کے تے شرک کرنے والے گائے دی پوجا کرنے والے تے مشرک بھی ڈرپوک ہویا کردا ہے ظاہر بات ہے شرک نے ڈرپوک بنا دیتا غلامی نے ڈرپوک بنا دیتا ادھر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے قوم والےو اس ارض مقدس گویا فلسطین ملک شام جیڑا اندے اندر داخل ہو جاؤ اور یہ وہ جگہ ہے جنہوں قرآن بھی مقدس کہہ رہے ہیں قرآن بھی مقدس کہہ رہے ہیں اگر زرخیز دیکھی جائے شتابی دیکھی جائے تو کیا کمال ہے ان دے اندر موجود ہے ہر لحاظ نال اللہ نے اس علاقے نو نوازیا انبیاء بھیج کے رسول بھیج کے نیک لوگاں نو بھیج کے اللہ نے نوازیا کہ فرمایا اس مقدس سرزمین تے جتے تواڈے بڑے بھی آئے نے انہوں نے انہوں مرکزی تبلیغ بنایا ان دے اندر داخل ہو جاؤ اللتی کتب اللہ لکم اللہ نے اے علاقہ تواڈے مقدرہ چ لکھ دیتا ہے یہ تو انہوں ملے گا ہی ملے گا اللہ نے لکھ دیتا تواڈے مقدرہ اندر اللتی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم اپنی پیٹھا پھیر کے تے پیچھے نہ مڑے آجے پیچھے نہ ہٹے آجے ڈر نہ جایا جے گھبرا نہ جایا جے پریشان نہ ہو جایا جے اللہ دے نبی موسیٰ فرمانے نے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ ادبارکم اپنی پیٹھا دے بال پیچھے نہ مڑ جایا جے اگر تسی یہ نہیں کر لیا نا فَتَنْقَلِبُوا خاسرین گویا کہ تسی اللہ دی نافرمانی کر کے نبی دی نافرمانی کر کے رائے جہاد اور رائے فرار اختیار کر کے خسارہ پان والے ہو کے لوٹو گے فَتَنْقَلِبُوا خاسرین اس وقت پھر تسی خسارہ پان والے چو جاؤ گے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جدو آواز کیتا اے تبلیغ کیتی نہ لوگوں نے سمجھایا تے قوم والے نو رپورٹ مل چکی سی اتھے لوگ بڑے جابر نے بڑے طاقتور نے بڑے زور آور نے اور ایمانی کمزوری تے ویسے ہی موجود سی تے اگوں قوم والے بول کے کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے زہر روکیا سی ویسے لیکن زہر ہے انہوں نے آگے رپورٹ دے دی تھی نے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین اے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جی اس بستی اندر اس مقام تے فلسطین تے ملک شام اندر اس جگہ تے اس علاقے تے بڑے جابر قسم دے لوگ رہندے نے اوتے ڈھاڈی قوم آباد تے اوتے اس طرح دے لوگ موجود نے وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ کہنے لگے اللہ دے نبی
موسیٰ علیہ السلام دی پھر بات ہے کہ جنی دیر تک وہ جابر لوگ کیڑے لوگ جو ہے نیند وال بھی ہے نا فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے نے جابر قسم دے نے اور اسی اونی دیر تک اس بستی اندر اس علاقے اندر اس مقام تے داخل نہیں ہوا گے حتی یخرجو منہا ایتھو تک کہ وہ نکل جان تے پھر بہادری کہندی جو نکل ہی جان تے پھر داخل میں وہ نکل جان تے پھر اسی داخل ہوا گے تے نال بات ہے کہ جے واقعی اللہ نے لکھیا ہے ساڈے نصیبے چ ساڈے مقدر چ لکھیا ہے تے کوئی اور طریقہ کر کے اللہ انہوں کر دے اس قوم نو اتھوں کر دے اسی چلے جائیں گے اتھے لیکن جنی دیر وہ موجود نے اونی دیر ساڈے اندر جرت اور بہادری ایسی نہیں کہ اسی داخل ہوئی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سب قوم کہہ رہی قالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین و انا لن ندخلہا بے شک اسی ہرگز داخل نہیں ہوا گے حتی یخرجو منہا اتو تک کہ وہ نکل جان کوئی بھی طریقہ ہو جائے خود بخود نکل جان اللہ کوئی بھی ایسا طریقہ بنا کے انہاں نو کر دے وے وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا اگر تو وہ نکل جان جابر جڑے نے فَإِنَّا دَاخِلُونَ بس بے شک پھر اسی داخل ہو جاؤں گے اس بستی اندر جان تو ساڈا انکار نہیں پھر اسی چلے جاؤں گے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا مگر ان دے نال نال دو بندے یوشع بن نون اور اسی طرح غالب جڑا ہے دو بندے مومن سن پکے ایمان والے سن تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا سی نا کہ رپورٹ آ کے صرف منو دینی تے انہاں نے رپورٹ بھی آ کے اللہ دے نبی نو دیتی تے یاد رکھو نہ تے افراد زیادہ ہون تے بندہ لڑ سکتا ہے نہ زیادہ اسلحے دے زور تے بندہ لڑ سکتا ہے کہ اسلحہ بڑا ہے وافر اسلحہ فوج وافر ہے جو حالات آج سامنے نے کہ انہیں اسلامی ممالک ہون دے باوجود اتنی طاقت اور اتنی فوج ہونے باوجود آج حالت کی ہے اور ادھر یہ کچھ تھوڑے لوگ نہیں سی تقریباً 6 لاکھ دے قریب لوگ سی 6 لاکھ دے قریب لوگ اور اتنی زیادہ نفری تے کیا کی رہنے یہ نکل جاؤں تے پھر اسی داخل ہوا تے دو ایمان والے سی ایمان والے اللہ دیکھو جذبہ دعا کرو اللہ ایمانی دولت نصیب فرمائے اے ایمانی جذبہ ہوئے نا پیچھے جنگاں دے حالات پڑھ لو لڑائیاں دے حالات پڑھ لو غزوات دے حالات پڑھ لو کیا ایسا ہے ایسی کہ جدو بھی ایمان والے مومنٹ ٹکرائے نے کہ اعتداد زیادہ اسلحے زیادہ فوج زیادہ اور ہر لحاظ زیادہ ہوندے پھر ٹکرائے میں یہ معاملے بڑے عجیب نظر آندے اگر پیچھے نظر دوڑائیے تھے ایمان والے سن اور انہوں نے حالات دیکھے نے جا کے چیک کیتا ہے لوگاں اور اتھوں دے حالات ان کے لوگ واقعی اس طرح دے مگر کہنے کی نے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ اور دو بندیاں نے آکھیا جڑے انہاں وچوں سن اور انہاں نو رب دا ڈر نصیب سی اللہ دا ڈر خوف اے چیز نصیب ہوئی انہاں لوکاں نو اور اے چیز خاص اللہ دا انعام سی اللہ دا ڈر نصیب ہو جانا اللہ دا خوف نصیب ہو جانا ظاہر جدو بندے اندر اے چیز آ جائے گی وہ تو بندہ شرک نہیں کرے گا بندہ کفر نہیں کرے گا بدعات کا ارتکاب نہیں کرے گا اللہ دی نافرمانیاں نہیں کرے گا اور جدو بندہ نافرمانیاں چھڑ دے گا فرما برداری اختیار کر لوے گا پھر ایمانی جرت آ جائے گی ایمانی طاقت آ جائے گی اور انہاں بندیاں دے اندر ایک چیز موجود ہے فرمایا یخافون انعم اللہ ان دو بندیاں دے اندر ایک چیز موجود ہے انہاں پہ اللہ دا احسان ہے اللہ دا انعام ہے انہاں نے کی کیا
علیہم ادخلوا علیہم الباب۔ اے قوم والےو گھبراؤ نہ، پریشان ہوو، تسی کٹھے ہو کے جاؤ تے صحیح ہوتے جا کے دروازے تک تے پہنچو نا۔ دروازے جو ہی داخل ہو گے اللہ ذوالجلال تانوں فتح عطا کر دے گا، اللہ کامیابیاں دے دے گا۔ ظاہر نبی نے کہا ہے اللہ نصرت بھیجے گا، اللہ فتح دے گا، کامیابیاں دے گا، وہ تہاڈا علاقہ ہے تانوں ہی ملے گا، اللہ دی مدد آئے گی۔ اینی جرت کر لو کہ دروازے تک پہنچو، صرف داخل ہی ہوگے نا تے اللہ اینا رو پا دے گا، قوم ویسے ہی نس جائے گا، تہاڈے واسطے علاقہ خالی ہو جائے گا۔ ایک جرت بڑھا رہے ہیں، دلاسہ دے رہے ہیں، دلیری دلا رہے ہیں، کون؟ ایمان والے۔ دو سن، صرف دو، اتنی کثیر تعداد ہے۔ قال رجلان، دو بندے نے آکھیا، صرف دو بندے نے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب۔ اندے کچھ دروازے سن اس علاقے دے، فلسطین دے، یہ شام دے کچھ علاقے سن، اور انہاں دروازے نے فرمایا ایک دروازے تک پہنچو، بس ایک دروازے تک چلو تے صحیح۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ اور جدو تسی اس دروازے جب داخل ہو گے تے غلبہ تہاڈا مقدر بن جائے گا، غلبہ تہاڈا مقدر بنے گا۔ فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تے تسی غالبان والے ہوگے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اللہ تے بھروسہ کرو، اللہ تے بھروسہ کرو اگر تسی مومن ہو۔ مومن ہو تو پھر بھروسہ اللہ دی ذات تے کرو، انہاں دی طاقت تے نہیں، انہاں دے قداں نو نہ دیکھیا جائے اور انہاں دی ساری طاقت نو نہ دیکھیا جائے، بھروسہ اللہ دی ذات تے کرو اگر مومن ہو۔ اور آج بھی کمی اسی بات دی، اگر آج بھی ایمان مضبوط ہوئے، توکل رب دی ذات تے پختہ ہو جائے، تو پھر ڈر دی لوڑ نہیں۔ فلاں تعداد چ بڑے نے، انہاں کول اسلحہ بڑا ہے، انہاں کول جناب ہور چیزاں بڑیاں نے، وسائل بڑے نے، ذرائع بڑے نے، وہ مالک بڑا نوازن تے قادر ہے، لیکن اگر کوئی ہمت ہی کرنے تیار نہ ہوئے تو پھر کوئی ہمت کرے گا تو مالک دی مدد آئے گی۔ فرمایا بھروسہ کرو اس ذات تے اگر تسی مومن ہو۔ ایک کہہ رہے نے ادھر جناب جواب کی ملیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نہ ساتھیاں نے بھی ساتھ دیتا، سمجھایا لوگانو ساتھیو انج نہ کرو، انج پریشان تے پیچھے مان نہ کرو، تھوڑے جا ذرا اپنے پیراں تے کھڑے دے ہو نا، انہاں کو آسرا تے کرو تو تک جاؤ تے صحیح نہ۔ تے پھر قوم والے نے جواب کیا قالو یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ کہنے لگے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جی تم اسی اگے بھی گل مکدی مکھا دیتی ہے، گل اگے بھی کہہ دیتی ہے، انہاں بھی دلاسا دیتا، انہاں نو جناب جذبات دلائے، ترغیب دلائی، وہ بھارے انہاں نو مگر اثر کوئی نہیں ہویا۔ کیوں؟ ڈرپوک سن، کم ہمت سن، غلامی دی زندگی چلا کے اور شرک دی دلدل دے اندر پھنسے ہوئے لوگ سن۔ یہاں نے قالو یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہندے نے اسی ہرگز داخل نہیں ہوں گے کدے بھی، جنی دیر تک وہ اوتھے موجود نے اسی داخل نہیں ہونا۔ جی اگر تہاڈا اصرار ہی ہے زیادہ کہ جہاد کرنا ہی کرنا ہے، لڑنا ہی لڑنا انہاں دے خلاف، اگر تہاڈا واقعی اصرار ہی ہے تو پھر قوم والے نے فَاذْهَبْ أَنْتَ
وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ انج کرو کہ تسی جاؤ تے تہاڈا رب جائے، جا کے لڑو، اسی ایتھے بیٹھے ہیں، تسی جا کے لڑو۔ اور مفسرین ایک معنی ہے کیتا ہے کہ تسی جاؤ، رب تہاڈی مدد کرے گا اور تہانوں رب غلبہ دے گا۔ ایک معنی بھی کیتا ہے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اسی تے بیٹھن والے ہیں، اسی تے بیٹھاں گے، لہذا تسی جا کے انج دا معاملہ کرو۔ جتھے یاد آئے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار دے وفادار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں دا حال اگر دیکھیا جائے تے لکھو لوگو حالات و ترکینے انہی کثیر تعداد ہونے باوجود انہا سنجان کہن دے باوجود کوئی اثر نہیں، ٹس تو مس نہیں، کوئی فرق نہیں، بلکہ تو ٹوک لفظاں دے اندر جواب دے دیتا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو۔ اور ادھر اگر دیکھیا جائے معاملات بڑے سامنے موجود نے، مگر غزوہ بدر دی اگر مثال لے لی جائے، غزوہ بدر دی مثال اتنی پیاری مثال ہے، ادھروں نکلے نے ساتھی ہے ہی نہیں سی اسی لڑن واسطے جانا ہے، پروگرام ہی کچھ اور سی، مگر کیا ادھو بدر دے مکمل جان ہے، ادھر انداز بدل گیا، مشورہ کیتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال مشورہ کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے انصار وال نظرہ توڑائیاں، انصار والے لوگ کہنے لگے آقا علیہ السلام ساڑھے والوے کرانے، فرمایا سونے محبوب جی چلیے جو ارادہ کرو، اسی اوجن نہیں کہاں گے جی میں موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سونے آسی انج نہیں کہاں گے، ساڑھے کو ہتھیار کوئی نہیں دے، اسلحہ کوئی نہیں دا، انی قوت نہیں، ذہن بنا کے نہیں آئے، لڑائی دی کوئی سوچ دے کوئی فکر لے کے اسی نہیں آئے، لیکن سونے محبوب جی اسی انج نہیں کہاں گے جی انہوں نے آکھیا۔ اور ادھر جناب ایک صحابی اٹھے نے، کون صحابی؟ کٹے مقدرہ والے تے کٹے نصیبہ والے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پاک پیغمبر علیہ السلام دے، اور انہیں پیارے جیسے صحابی نے انہاں دے بارے اندر آمدہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب دیتا، کہنے لگے سونے محبوب جی باتیں ہوئے کہ اگر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اسی اس طرح نہیں کریں گے، اونج نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سونے جاؤ تسی تے تہاڈا رب جا کے لڑے، اسی بیٹھے ہاں، فرمایا اسی انج نہیں کہیں گے، بلکہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دا اتنا دل خوش کر دیتا، اتنا دل خوش کر دیتا، فرمایا سونے محبوب جی چلیے اسی سچے ہو کے بھی لڑاں گے، کھپے ہو کے بھی لڑاں گے، پیچھے ہو کے بھی لڑاں گے، آگے ہو کے بھی لڑاں گے، سونے محبوب جی چلو تیاری کرو اسی تو اٹھے لانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اتنا پیارا جذبہ سنیا کہ آقا علیہ السلام دا چہرہ چمک اٹھیا، خوشی نال چمک اٹھیا۔ اور جنہ نے چتن من نبی اتوارے، اور جنہ نے چتن من نبی اتوارے، وہ منظور ہو گئے خدا دے پیارے۔ اور جنہ نے چتن من نبی اتوارے، وہ منظور ہو گئے خدا دے پیارے۔ نبی دے صحابی نے چمک دے ستارے، چمک دے ستارے نے رہبر ہمارے۔ اور یہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ادھر معاملہ دیکھا جائے تعداد تھوڑی، اسلحہ تھوڑا، تیاری ہے نہیں، ذہن بنے کوئی نہیں سی. اچانک جا معاملہ ہویا تے اس طرح دے جذبات سنے تے میرے آقا اسلام دے اینا وفاداراں دا حال ہی واقع انجدا ہے. چندہ جے منگے محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چندہ جے منگے محمد پیارا، اگر بار اپنا لٹا دین سارا. چندہ جے منگے محمد پیارا، اگر بار اپنا لٹا دین سارا. کرے چا کدی جنگ دا جے اشارہ، کرے چا کدی جنگ دا جے اشارہ، تا تیار بچیاں سنے گم بسارا. تا تیار بچیاں سنے گم بسارا. آنکھنا کا آنکھیں تا سولی تے چڑھیے، آنکھن آگا آنکھیں تا سولی تے چڑھیے، تے مار چھالاں سمندراں چ بڑھیے. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں نے انہیں جذبات دا اظہار کیتا، انہیں پیار دا اظہار کیتا. میرے آقا علیہ السلام دے ساتھی کیوں نہ پیار دا اظہار کر دے؟ قرآن دے الفاظ سنیے. فرمایا اللہ نے قرآن اندر کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. اور کتے مقام سے اللہ نے فرمایا سورہ روم اندر وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں میرا حق ہے، میرے تے حق ہے، میں مومنہ دی مدد کراں. اور آؤ دوستو، اگر آج بھی ایمان موجود ہوئے، ایمان دی قوت، پاور، طاقت موجود ہوئے، اللہ دا قرآن اندر وعدہ کندے نال؟ مشرکاں نال، کافراں نال اور بدعتیاں نال، نافرماناں نال، فاسقاں فاجراں نال نہیں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں میرے تے حق کے میں ایمان والیاں دی مدد کراں، میں مومناں دی مدد کراں. جے ایمان ہوندا تے انج دا جواب نہ ملدا. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اج دو قوم نے اللہ دے نبی پریشان تے پشیمان ہو کے کیا میرے قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. ایسا مایوس کن جواب جدو قوم نے دیتا، سمجھان دے باوجود، کہن دے باوجود اللہ دی طرفوں فتح، نصرت، مدد توڑا علاقہ تو ضرور ملے گا، مگر کوئی قوم اتبار کرنے تیار نہیں دی. تے جدو اجدا کھرا کھرا جواب دے دیتا، فرمان دے نے ربی انی قال ربی انی لا املک الا نفسی. اللہ میں اختیار ہی کوئی نہیں مگر اپنی جان تے وَأَخِي اور میرے بھرا تے میں اعتماد ہے، جو میں کہاں گا میرا بھرا کرے گا. اللہ میں جتھے کہنا ہے میں لڑن واسطے تیار ہاں، میرا بھرا میرے نالے. اللہ حکم دے اسی ساری قوم نو چھڑ کے دوویں لڑن واسطے تیار. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے الفاظ قرآن ہے. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. اللہ سی تو میں تیار ممی تے میرا بھرا بھی پتا سی نا، میں بھرا نو جو کہہ دیتا بھرا نے من لینا ہے. پھر اللہ دی خاطر، ان دے دین دی خاطر، اسلام دی خاطر، اللہ دے حکم دی خاطر مومن نبی تے پیچھے رہ جانے جو ہو نہیں سکتا. مومن نبی تے پھر اللہ دا حکم موڑ دینے جو ہو نہیں سکتا. فرمایا
فرمایا اللہ میں تے میرا بھرا حاضر ہاں لیکن انہاں دا معاملہ تو ہی جان ہے. یہ دعا کر دے نے فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین. اللہ ساڈے تے انہاں قوم دے درمیان اللہ جدائی پیدا کر دے. نبی کہہ رہے اللہ جدائی پیدا کر دے. اس طرح دی قوم نو کرنا کی جیڑی کافی نہ آئے آنکھ ہی نہ لگے گل ہی نہ منے. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اے اللہ فرق کر دے جدائیاں کر دے ساڈے تے انہاں دے درمیان. زہر بات پھر نبی جدو اک تھک کے دعا واسطے ہاتھ اٹھا دے وے تے رب رد کردا. او مالک پھر رد نہیں کردا کہ میرے محبوب نبی نے گل کہہ دیتی ہے یہ دعا کر دیتی تے ہویا پھر کی ہے. فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تعص علی القوم الفاسقین. اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت موسیٰ علیہ السلام جی بات یہ ہے کہ تسی جو منگیا سمجھو کہ ایک معاملہ ہو گیا ہے. قال فإنها پہلے وعدہ کی سی نصرت مدد اور تو انو بشارت علاقہ تو انو ملے گا. جدو قوم دا معاملہ سامنے آیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی تھی تو اللہ نے کی تھا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. انہاں واسطے او علاقہ فتح کرنا 40 سال واسطے مؤخر کر دیتا ہے. 40 سال دی سزا دیتی. 40 سال 40 سال واسطے انہاں لوگوں نو نظر بند کر دیتا گیا. وہ مالک دے انتقام لین دا دیکھو نہ ان بڑی عمارت دی لوڑ ہے کہ جیل بڑی مضبوط ہوئے اچھیاں عمارتاں ہون اتے خاردار تاراں لگیاں ہون اگے گارڈ کھڑے ہون. دیکھو مالک دا قید کرن دا انداز دیکھو اور نظر بند کرن دا انداز دیکھو. ایتھے لوگ بڑے بڑے نظر بند دے انداز کرتے ہیں لیکن پھر بھی نظر بندیاں توڑ کے نکل جاندے نے. اور ادھر دیکھو نظر بند ہون لگے نے کتھے اس وادی عتیق دے اندر اس وادی دے اندر کھلے میدان اندر کھلی گراؤنڈ اندر نظر بند ہون لگے نے. کوئی دیوار نہیں کوئی جناب خاردار تار نہیں لائی کوئی گارڈ نہیں کھڑے کیتے اور کچھ نہیں. اللہ نظر بند کر لگے نے کہ اس علاقے دے اندر اس وادی دے اندر ہی تجھے رہنا. کتنی دیر 40 سال 40 سال تسی انہیں اتھے ہی رہنا. اور یہ 40 سال دا عرصہ کیوں رکھیا اس واسطے کہ یہ جڑی ڈرپوک تے بزدل قوم ہے نا یہ مر کھپ جائے تے کھلی فضا دے اندر جڑے پیدا ہوں گے نا وہ ظاہر پھر ڈرپوک نہیں ہوں گے. ظاہر بندہ جدو قید سے رہا ہوگے نافرمانیاں گناہ اور سارے معاملے کیتے ہوں گے انہیں ڈرپوک ہی رہنا. اور میں 40 سال دا عرصہ یہ مر کھپ جائے گی قوم اور اس تو بعد جڑی قوم پیدا ہوئے گی نا کھلی فضا جس جنگل دے اندر وہ پھر ڈرپوک نہیں بہادر دریل لڑن والے ہوں گے. 40 سال تک انہاں دا حال اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ بات سنی نا پریشان ہو گیا. ظاہر قوم ستا بھی رہی ہے مگر قوم دی تکلیف نبی نو برداشت انہاں دے دکھ بھول جاندے نے. نبی ہوندا ہی اس طرح دا اللہ بنایا ہی اس طرح دا حساس سلیم القلب اتنا پیارا کہ قوم جنہ بھی ستائے جنہ بھی پریشان کرے پھر قوم کی تکلیف پھر برداشت نہیں ہوتی. قوم تنگی اندر دیکھ کے نبی خود پریشان ہو جاتا ہے. فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض
اتنے ہی پھیرے کرتے رہو گے، اتنے ہی پھرتے رہو گے، حال پھر واقعی انہوں دا انجدہ ہویا اسی میدان اندر ہی پھرتے رہے، چکر کرتے رہے، اور اگلے معاملات جڑے ہونے والے فرمایا یتیہون فی الارض، اس وادی دا نائی وادی تی وادی تے کہ اینو تے کر دیا جدو ہوندی نا صبح اور شام تک چلتے رہندے اسی اپنا وطن واپس جا رہے ہیں، اور ایک بہت لمبا چوڑا رقبہ نہیں سی، بعض نے 10 میل دا لکھے ہے، بعض نے کم و بیش ظاہر قرآن کی صراحتیں نہیں، ایڈا بڑا علاقہ نہیں سی کہ اینی چوڑی گراؤنڈ اور اینی لمبی گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ سی باقی کوئی چیز نہیں ہوتے، اور اس گراؤنڈ دے اندر صبح نکلتے کہا جسی نے اپنے علاقے چ جانا ہے، سفر کرتے رہندے جدو ایک منزل دے پہنچ دے راہ نو سوندے تے سویرے اٹھ کے ویندے جتھوں چلے سی اوتھے ہی پھر راتوں رات مالک کی کر رہے ہیں، سزا دیکھو اس مالک کی، سزا دیکھو، نہ کوئی ہاتھ کڑی ہے، نہ کوئی مہارت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، مگر سزا دیکھو اس مالک دی۔ فرمایا جتھے جناب تھے چکر کرتے رہن گے، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے انی سزا سنی، انی سختی دا معاملہ سنیا دے، فرمایا اللہ جل جلال نے فلا تاس علی القوم الفاسقین، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جی تسی افسوس نہ کریا جے، ترس نہ کھا لیا جے، یہ تانوں کدے ترس نہ آ جائے اس قوم تے اللہ اینی سزا، اینی لمبی سزا، 40 سال دی سزا اللہ اینی لمبی سزا دے دیتی ہو، فلا تاسا علی القوم الکافرین۔ اور اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا سورہ بقرہ اندر، ایک قرآن دا سلوب ہے، قرآن و اللہ ذو الجلال نے بڑے پیار نال بڑی محبت نال آتا سمجھان واسطے اللہ نے کس طرح دے تذکرے دے اندر چھپا کے رکھے نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس جنگل دے اندر پھر معاملہ کی ہویا یہ ایندہ انشاءاللہ دساں گا، لیکن یاد رکھو ایک ایمان دی کمی آنے آ رہی ہے، ایمان دی کمی، جہاد تو پیچھے ہٹنا، ڈرپوک ہونا، اللہ دی مدد دا نہ ملنا، نہ آنا، یہ ساری چیزاں ایمان دی کمی تے دلالت کر رہی ہیں۔ اگر ساڑھے اندر یہ بات پیدا ہو جائے جن نے اسلامی ملک دنیا تے موجود نے، نمبر 1 بات اگر ایمان کامل ہو جائے، ناقص نہیں کامل، مگر صرف ایسی بات اگر غور کر لیے کہ کامل ایمان والے کنے کو ہیں، صرف نام کہنا کی ہونا ہے۔ کامل ایمان دی علامت جو قرآن نے حدیث نے دسیاں نے کہ واقعی پھر قرآن اور اسلام اور دین اور حدیث اور کامل ایمان والا آکے کامل ایمان ہوئے، ایمان دے نال نیک اعمال ہون اور ان عملان دے اندر خلوص ہوئے، اور خلوص دے نال گویا ان دی اندر نماز ہوئے، اور نماز دے نال یاد رکھو اللہ دی مدد نصرت انسان میسر دیئے، پھر بندہ پرہیزگار ہوئے، آپس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہوئے، مگر تھے آپس اندر اتفاق کوئی نہیں، آپس اندر اختلاف نہ ہوئے، باہمی اتحاد ہوئے، بھروسہ اللہ دی ذات دے ہوئے، پھر دوستی صرف مومنہ نہ ہوئے، کافرہ نہ دوستی نہ ہوئے، بلکہ کافرہ دے نہ دشمنی ہوئے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان دی مدد دے اندر اونی دیر تک لگا رہے جنی دیر تک اس
بندے دا مسئلہ حل نہ ہو جائے اور ان دے اندر ثابت قدمی دا ہونا یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح حالات دا جیسا لین یاد رکھو شجاعت بھی اور بہادری دا معاملہ بھی ہوئے اگر مشقت آن وہ بندہ برداشت کرے اور ایسے حالات دے اندر اللہ نو یاد کرنا دعا دا جاری رکھنا پھر اپنے وسائل تے بندہ فخر نہ کرے کہ اسی اس طرح ساڈے کول اس طرح ساڈے کول اسلحہ ساڈے کول اس طرح. فرمایا اپنے وسائل تے فخر نہ کرو فخر اللہ نو پسند نہیں. اگر یہ ساری چیزاں ایمان والی اگر ہون بھی دے فخر والی بات آ جائے تے رب نو پسند عاجزی ہوئے ہوندے عاجزی. اور ان دے نال اگر دیکھیا جائے یہودیاں دیا کنیاں سازشاں انہاں جو ایک سازش بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرنا. یہ کیا کر لیا سی پھر ایسا نہیں ہو سکیا. وہ مالک سازشاں ناکام بناتے قادر ہے. اور اگر دیکھیا جائے غزوہ بدر دے اندر اس مالک دی نصرت مدد کس طرح آئی کہ 1000 فرشتے دے ذریعے اللہ ذوالجلال نے مدد کی تھی. صحابی دوڑ رہے ہیں کافر نو قتل کرنے واسطے دوڑ رہے ہیں اجے اون تک نہ صحابی دی تلوار گئی نہ نیزہ نہ تیر اون دی گردن جسم تو جدا ہو کے گر جاتی ہے. یہ اللہ دی خاص نصرت اور مدد ہے. اور کون لوگ سے لڑنے والے انہاں دا عقیدہ کی سی انہاں دے اعمال کی سی کدے غور کیتا کیا آج اگر ایمان مضبوط ہو جائے اس مالک کی مدد آج نہیں آ سکتی. اللہ تو قرآن چلا ہے مدد آئے گی. غزوہ احزاب دا موقع دیکھو کہ اینے لوگ کٹھے ہو کے 10,000 دا لشکر کٹھا ہو کے آ گیا مدینے دے چڑھائی کرنے واسطے کہ اسی چھڑنا ہی نہیں. لیکن اللہ نے کیسی مدد کی تھی صرف ہوا آئی کلی چلائی کلی ہوا آئی خیمے اٹھ گئے سواریاں نس گئیاں پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں. وہ مالک نا نصرت مدد کرن دے بڑا قادر ہے. لیکن اللہ ذوالجلال سانو چیک کر رہے ہیں کہ ایمان والے کس طرح دے مسلمان کس طرح دے انہاں اندر غیرت موجود ہے کہ نہیں اور انہاں اندر انی فوج انہاں اسلحہ انہاں وسائل موجود نے. ایمان والے مسلمان کی کر رہے ہیں ورنہ وہ تے مدد کرتے پھر قادر ہی ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو ایسی ایمانی قوت نصیب فرمائے اپنے عقیدے دی اور اپنے اعمال دی اللہ سانو اصلاح کرنے توفیق نصیب فرمائے. جدو یہ معاملہ ہوئے گا تو پھر انشاءاللہ مدد بھی آئے گی. اس قوم کا حال ہے میں تھوڑا جہا آسرا دے کرو دروازے تک بھی چلے جاؤ دروازے تک لیکن اتوں تک بھی جان ہوئے تیار نہیں ہوئے. جدو اینا ہی نہیں تو پھر اللہ کی مدد اس طرح تھوڑی آنی سی مدد پھر آنے سے کچھ کیتے ہیں اسی کچھ کرنوں تیار نہیں یہی چاہنے کہ مدد آ جائے بس مدد آ جائے. دعا کرو اللہ سانو بھی اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے. ایندہ اس میدان اندر پھر کی ہویا کہ میں معاملات ہوئے انشاءاللہ ایندہ دسا گا. اللہ کتاب و سنت دیاں باتاں سن کے سمجھ کے اللہ سانو عبرتاں حاصل کر کے اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا اور جنہاں نے چتن من نبی اتوارے اور جنہاں نے چتن من نبی اتوارے وہ منظور ہو گئے خدا دے پیارے. اور جنہاں نے چتن من نبی اتوارے وہ منظور ہو گئے خدا دے پیارے. نبی دے صحابی نے چمک دے ستارے چمک دے ستارے نے رہبر ہمارے. اور یہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ادھر معاملہ دیکھا جائے تعداد تھوڑی اسلحہ تھوڑا تیاری ہے نہیں ذہن بنے کوئی نہیں سی. اچانک جو معاملہ ہویا تے اس طرح تے جذبات سنے تے میرے آقا اسلام دے اینا وفادارانہ حال ہی واقع انجد ہے. چندہ جی منگے محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. چندہ جی منگے محمد پیارا اگر بار اپنا لٹا دین سارا
چندہ چمنگے محمد پیارا